ایک دن یثرب کی یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجور کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے قلعہ نما مکان سے نمودار ہوا، اور شمون اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بدمزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں گے؟ ان لوگوں کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ سے مکان کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے، تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خزرج کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے اور ان کے کئی سرکردہ لوگ درپردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہوئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوس اور بے بسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتے دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور بارواب چہرے سے تندرستی اور توانائی دکھ رہی تھی۔ اس کا دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور بائیں گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی اور 2 حبیرہ کے ہم عمر تھے، تلواروں سے مسلح یہ لوگ کعب کے اشارے پر یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے، اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم امن کے دنوں میں بھی مسلح آدمیوں کے پہرے سے گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں سے مقابلہ میں تلوار امن کی بہتر ضمانت ہو سکتی ہے۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں، پرسوں بنو خزرج کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ، شمون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس نے قہر آلود نگاہوں سے شمون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی ہے۔ شمون نے کہا، جناب اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانوروں اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمون، تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ایک ایک درہم ادا کر دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا سود ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بھیج دیے تھے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید کر لائے گا اور ہم یہاں اپنی ضرورت سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے،
لیکن آپ اس سے پوچھیے کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کی؟ شمعون نے کہا جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں میں تمہارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کیے؟ شمعون نے جواب دیا اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا تمہاری دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا دیکھو جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شمعون کو مجھ سے بدکلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میری بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط منوائی تھی وہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس گروی رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی گروی شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زائد رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھوڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شمعون نے کہا لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس گروی رکھا تھا اور ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ قرضے کا آخری درہم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ حبیرہ نے کہا اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو اس کا میرا یا میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر گھر بھاگ آیا تھا تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمعون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا جناب آپ ہی انصاف کریں کہ میں نے عاصم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی۔ میں نے اسے کام کا آدمی بنانے کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کا قابل ہوا تو الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے 3 دفعہ میرے بڑے لڑکے کو پیٹا، چوتھی بار میرے چھوٹے لڑکے کو ایک سرکش گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرے پاس بنو خزرج کے ایک معزز شخص عدی کا لڑکا امیر بھی رہن تھا، گروی تھا، عاصم کی اس سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس نے امیر بن عدی کو اتنا پیٹا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میرے نوکروں کی مداخلت سے امیر جان چھڑا کر گھر پہنچا تو اس کے خاندان کے بوڑھے اور جوان میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ عاصم کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ عاصم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے پناہ میں تھا، ورنہ عدی کے بیٹے سے یہ سلوک کرنے کے بعد اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج پھر کھلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اوس اور خزرج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ عاصم کا خیال رکھیں۔ چنانچہ لڑائی سے ایک دن قبل ہم نے اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اس لڑائی میں بنو اوس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ حبیرہ کا ایک بیٹا اور اس کے بھائی کے 2 بیٹے مارے گئے اور میری وجہ سے عاصم کی جان بچ گئی، لیکن اس نے مجھے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی کوٹری کا دروازہ کھولا گیا تو وہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھیے، شمعون نے اپنا منہ کھول کر دانتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، میرے 3 دانت اب بھی ہلتے ہیں۔ حبیرہ نے فخریہ انداز میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ میرے بھتیجا موت سے ڈرتا ہے؟ تم تو بنو خزرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے دن تم نے ہمارے ایک شیر کو باندھ رکھا تھا۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے امیر بن عدی کو پیٹ ڈالا تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے؟ پھر تمہارے بیٹوں کے دماغ میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ وہ میرے بھتیجے سے افضل تھے؟ ہم نے تم سے قرضہ لیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا۔ لڑائی کے دن شمعون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف
اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلواریں اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شمعون نے کہا جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا۔ شمعون نے کہا جناب میں عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے چند مہینے کے لیے آزاد کرا دو۔ لیکن جب میں ادائے قرض سے پہلے اسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو اس نے عاصم کو میرے خلاف بھڑکا کر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے واپس کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حبیرہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اگر ہماری نیت بری ہوتی تو ہم عاصم کو دوبارہ تمہارے پاس لے کر نہ آتے۔ شمعون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا جناب اسے دوبارہ میرے پاس لانے سے ان کا مقصد صرف میرا مذاق اڑانا تھا۔ ایک طرف یہ مجھ سے مصالحت کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکا میرے بیٹے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ اگر اب مجھے یہاں رہنا پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کروں گا اور اس کے بعد تمہارے باپ اور بھائیوں کی باری آئے گی۔ حبیرہ نے کعب سے کہا جناب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا تھا۔ ایک کمسن لڑکا بلا وجہ اس قدر مشتعل نہیں ہو سکتا۔ کعب نے قدر درست ہو کر کہا حبیرہ ہم تمہارے کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو پیٹے۔ تم بنو خزرج کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں کا انتقام یہاں کی یہودیوں سے نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڑ کر تم ایک دن کے لیے بھی یثرب کی وادیوں میں رہ سکتے ہو۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ تمہارا یہ رویہ دانش مندانہ نہیں۔ تمہیں قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی۔ حبیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کعب کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا آپ شمعون کی غلط بیانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کا چھوٹا لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور باقی 2 لڑکے اس سے بڑے ہیں۔ آپ شمعون سے یہ پوچھئے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا۔ شمعون بولا تم خود ہی بتا دو نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم قرضہ مانگنے والوں سے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں گروی رکھنے کا مطالبہ کیا کریں گے۔ عدی کا بیٹا بے غیرت تھا اور وہ یہ برداشت کر گیا، لیکن عاصم اس وقت اس سے مختلف تھا۔ شمعون نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات تھی کہ لڑکے امیر کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور عاصم نے پہلے اسے بے غیرتی کا طعنہ دے کر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو اس نے بذات خود میرے لڑکوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ میرے لڑکوں سے الجھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا اور امیر سے اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ حبیرہ نے کہا جناب آپ خود ہی انصاف کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمعون کے بیٹوں نے بنو خزرج کے ایک لڑکے سے مذاق کیا ہو اور عاصم کو طیش آ گیا ہو۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ امیر نے اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لی، لیکن عاصم برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن شمعون آج تک ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ شمعون نے برہم ہو کر کہا کیسا انتقام؟ حبیرہ نے جواب دیا تو نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہماری بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ تلواریں فروخت کی۔ پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے ہمارے گھر میں
میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے